وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو قرآن پاک میں سے ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے دشمنوں سے تنگ آ گئے ہیں، کسی نے آپ کا مال غصب کر لیا، کسی نے کسی چیز پر قبضہ کر لیا، آپ کے مکان پر قبضہ کر لیا، آپ کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، یا کسی نے آپ سے پیسے لیے وہ واپس نہیں کر رہا، یا آپ نے کسی کے ساتھ کاروباری معاملات کے اندر اشتراک کیا کہ مل کے کاروبار کریں، پارٹنرشپ پہ کاروبار کریں، اس نے آپ کو دھوکہ دے کر آپ کے مال پر قبضہ کر لیا، تو آپ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر یا تو وہ آپ کو آپ کا حق واپس کر دے گا۔ اگر وہ آپ کو آپ کا حق واپس نہیں کرے گا تو پھر اس کی ذلت و رسوائی، اس کی تباہی، اس کی بربادی 3 دنوں کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ سامعین محترم، یاد رکھیں کہ حق ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کا بھی حق کھا جاتے ہیں، کسی کا مال کھا جاتے ہیں، کسی کا پیسہ کھا جاتے ہیں، کسی کے گھر پر، پلاٹ پر، فیکٹری پر، کارخانے پر، کسی چیز پر بھی آپ قبضہ کر جاتے ہیں تو وقتی طور پر تو آپ کو اس کے اندر فائدہ نظر آئے گا، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو کبھی بھی خوشی اور راحت نصیب نہیں ہوگی۔ اب بہت سارے ہمارے جاننے والے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، بڑے بڑے ان کے بنگلے ہیں، بڑی بڑی گاڑی ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، شان و شوکت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو سکون نہیں، ان کی زندگی کے اندر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ویسے اگر آپ ان کے گھر کو، ان کے رہنے سہنے کو، ان کے چلنے پھرنے کو، بیٹھنے اٹھنے کو دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنی پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن دراصل جب آپ اس کے قریب جا کر کے اس کو دیکھتے ہیں تو اس آدمی کی زندگی ہے وہ جہنم بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا، اولاد نافرمان ہوتی ہے، اولاد جو ہے وہ آوارہ ہو چکی ہوتی ہے، اس کی نسلیں برباد ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ مال و دولت کسی کے بھی حق پر قبضہ کر کے تو جمع کر لیتے ہیں، لیکن اس مال و دولت سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں بھی آپ کو بربادی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور صرف یہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے توبہ کر لی۔ بھئی اللہ سے آپ نے نہیں توبہ کی تو اللہ رب العزت کا جو حق ہے وہ مالک کریم آپ کو معاف کرے گا۔ جب تک آپ نے جس کا حق کھایا اس تک اس کا حق نہیں پہنچائیں گے، یا وہ مر گیا اس کی اولاد تک آپ نہیں پہنچائیں گے، وہ آپ کو معاف کسی صورت میں نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کو یہ بھی نہیں دیتا کہ کسی کے ساتھ فراڈ کر لے، کسی کے ساتھ دھوکہ کر لے، کسی کے مال پر قبضہ کر لے، کسی کے رزق پر قبضہ کر لے، کسی کے گھر پر، کسی کے مکان پلاٹ پر قبضہ کر لے، یا کسی کے پیسے ہیں تو وہ جو ہے کھا جائے، اس کو واپس نہ کرے۔ یہ مسلمان کی شان کے ہی خلاف ہے۔ اگر بالفرض کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے زندگی میں تو پھر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جس کا حق کھایا ہے آپ اس تک وہ پہنچائیں، اس سے معافی مانگیں۔ اگر وہ مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، تو آپ اس کی اولاد ہے اس کو جا کر کے دیں، ڈھونڈیں۔ اگر ڈھونڈنے سے بھی اس کا کوئی نہیں مل رہا تو پھر جو آپ نے اس کا کھایا وہ صدقہ کر دیں۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی آپ کا مال کھاتا ہے، قبضہ کرتا ہے، تو یہ قرآن پاک کا جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں 3 دن صرف آپ نے کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی
آپ کا حق آپ کو مل جائے گا، اور آپ کا جو دشمن ہے ایڑیاں رگڑے گا۔ اگر آپ کو وہ واپس نہیں کرتا، آپ سے رابطہ نہیں کرتا، آپ کو واپس نہیں کرتا، تو پھر آپ اس کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ذلیل و خوار ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب آپ نے اس کو جو طریقہ کار ہیں، ہدایات ہیں، ان کو غور سے سن لینا ہے، ان کے مطابق آپ نے کرنا ہے وظیفہ، کوئی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے 5 نمازیں جو ہے پابندی کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہیں، توبہ استغفار بھی کرنا ہے، اور آپ نے اس کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کو غلط جگہ پر استعمال کریں گے تو اس کا آپ کو بہت نقصان ہوگا۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ حق پر ہوں اور حقیقتاً اس بندے نے آپ کا حق مارا ہو، آپ کا ظلم زیادتی کی ہو، اور آپ نے کوشش کی اور وہ آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا یہ آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنی توفیق کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر صدقات کا اہتمام کرنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم مدینے والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ یہ وظیفے کا جو ٹائم ہے یہ نماز عصر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یہ ٹائم ہے، اس کے دوران آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھ کے آپ بیٹھ جائیں تنہائی کے اندر، ایسی جگہ ہو جہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو، انتہائی توجہ کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ اس آدمی کا آپ تصور کر لیں۔ اگر اس بندے کو آپ کے پاس فوٹو ہے تو فوٹو سامنے رکھ لیں، فوٹو نہیں ہے، تصویر نہیں ہے، اس کا جو پختہ تصور کر لیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، اور سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے صحابہ کرام، صابحات، ازواج مطہرات کو ایصال ثواب کر کے اللہ سے یوں دعا کرنی ہے کہ مالک مولا، تو جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اس بندے نے میری حق تلفی کی ہے، مجھے یہ چیز واپس نہیں کر رہا، تو اس چیز کا گواہ ہے کہ میں نے کوشش کر لی لیکن پھر بھی یہ نہیں مان رہا، قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس نیک ہدایت عطا فرما۔ اگر اس کے نصیب میں نیک ہدایت نہیں ہے تو اس معاملے کے اندر میری غیبی مدد فرما۔ اگر یہ بھی واپس نہیں کرتا تو اس کو ذلیل و رسوا کر دے، اسے تباہ و برباد کر دے، اور اس کا مجھے نعم البدل عطا فرما۔ تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے، صرف 3 دن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ 3 دن کے اندر جس نے بھی آپ کا حق کھایا ہے، آپ کا مال کھایا ہے، قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ لازماً دوڑتا ہوا آپ کی طرف لوٹے گا، آپ کی منتیں کرے گا، آپ کے پاؤں پکڑے گا، اور آپ کا حق آپ کو واپس کرے گا۔ ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو حضرات کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کے نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔